السلام کو سریا اس لیے فرمایا گیا کہ جو سریا ستارے ہوتے ہیں وہ بالکل بقیہ ستاروں سے نمایاں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، دیکھتے ہی پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ سریا ستاروں کا جھلمٹ ہے۔ تو سرکار کائنات علیہ السلام کو انہی ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام کے بقیہ انبیاء کرام سے معجزات بھی الگ ہیں، کمالات بھی الگ ہیں۔ تو نجم سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد سرکار کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکت، اور اذا ہوا کا مطلب ہے کہ جب وہ اترے، یعنی جب سرکار کائنات علیہ السلام معراج سے واپس زمین پر تشریف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضور اکرم علیہ السلام کے جانے پر قسم یاد نہیں فرمائی، واپس آنے پر قسم یاد فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب جانے کا ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ تب قسم یاد فرماتا کہ اللہ کی قسم حبیب کی قسم میں لے کر گیا ہوں، جانے کی قسم یاد نہیں فرمائی بلکہ لے آنے کی قسم یاد فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک بہترین وجہ، یعنی باقی وجوہات بھی بہترین ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جن کا ہم نے پہلے ذکر سنا ہے، جب آپ جنت میں تشریف لے کر گئے تو وہاں سے باہر آنے سے روک گئے کہ یہاں پر ہی رہو، واپس زمین پر نہیں جانا، اپنی امت کے پاس، اپنے غلاموں کے پاس جن کو درس دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کے پاس واپس نہیں جانا، جنت میں ہی رہنا ہے، واپس نہ آئے۔ لیکن قربان جائیے سرکار کائنات علیہ السلام کی ذات کے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کو بھی دیکھا، جنت کے حالات کو بھی دیکھا، جنت کے نظارے بھی دیکھے، اللہ کی ذات کا دیدار بھی کیا، مکان و لا مکان سے اوپر بھی تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ یعنی مکان و لا مکان تک تشریف لے گئے، ایک اللہ کا نبی واپس نہیں آیا اپنی امت کے پاس، لیکن ہمارے نبی کا اپنی امت کے ساتھ پیار دیکھیے۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، یا اللہ میں تیرے چرموں میں رہنا چاہتا ہوں، مکان و لا مکان میں رہنا چاہتا ہوں، یا جنت میں رہنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ سرکار نے واپسی اختیار فرمائی۔ حضور واپس اپنی امت میں تشریف لے کر آئے، جبکہ ایسا کسی اور نے نہیں کیا تھا، جانا بڑے کمال کا تھا، لیکن واپس امت میں مڑ کر آنا جو اس سے بھی بڑا کمال تھا، تو اللہ نے آنے پر قسم یاد فرمائی، فرمایا مصطفیٰ تیری قسم کہ آپ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی واپس اپنے غلاموں کے پاس آ گئے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سرکار کائنات علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا، یعنی جب حضور کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کا آگے اسی صورت کا ذکر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے آقا سے ایک بات
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، تیری وجہ سے تیری امت بھی مجھے محبوب ہے، آپ کی وجہ سے آپ امت بھی مجھے محبوب ہے۔ میری مرضی یہ تھی، میری مرضی یہ تھی کہ آپ کی امت ساری امتوں کے حال کو دیکھے، لیکن کسی نبی کی امت آپ کی امت کے حال کو نہ دیکھے، کہ اگر کسی اور نبی کی امت آپ کی امت کے حال کو دیکھتی تو آپ کی امت رسوا ہو جاتی، بدنام ہو جاتی، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ساری امتوں کے حالات آپ کی امت کو دیکھے، لیکن آپ کی امت کے حالات کوئی اور امت نہ دیکھ سکے۔ اور قیامت کے دن بھی جب آپ کی امت کا فیصلہ ہوگا تو سب کے سامنے فیصلہ نہیں ہوگا، سب کے سامنے فیصلہ نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے دنیا کے اندر بقیہ امتوں کے سامنے آپ کی امت کو رسوا نہیں ہونے دیا، قیامت کے دن بھی آپ کی امت کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سرکار کائنات علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر حالات زندگی کو دیکھیں، ان میں صرف ایک ہی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، جب تبلیغ کرتے کرتے آپ نے معاہدہ فرما لیا کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، میری نبوت کا اقرار نہیں کریں گے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جتنے بھی کافر ہیں سب کو ختم کر دو، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر باقی نہ بچے۔ واللہ کے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، پھر بھی اپنی امت کے لیے دعا کی کہ ان کو تباہ و برباد کر دے، لیکن سرکار کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے تو امت کی بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو امت کے ساتھ حضور کی محبت تھی، اور حضور معراج سے واپس اپنی امت کے پاس تشریف لے کر آئے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہلے قسم ارشاد فرمائی اور پھر سرکار کے اس کمال کو اللہ کی ذات نے بیان فرمایا کہ معبود قسم ہے ستارے کی، قسم ہے آپ کی، کہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو سامعین کرام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس بیان کے اندر دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں خوش ہو، یعنی راضی رہے، خفا نہ ہو، غمگین نہ ہو، اسی لیے یہ سارا معراج کا معاملہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سرکار کی امت کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اور سرکار کائنات علیہ السلام بھی اپنی امت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اب امتیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اپنے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کریں، یہی عین ایمان ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا نجات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سب سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کا اختتام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قصیدہ معراج لکھا ہے، یعنی حضور اکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کلام قصیدہ معراج میں سے چند اشعار ایک فرمان پیش فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا، ذکر کے بعد پھر دعا و سلام کریں۔
کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دفعہ بلا ناشد لا پڑے سبحان اللہ تکبیر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طلب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں پیچھے تھے اتار کر ان کے رب کا صدقہ یہ نور کا بت رہا تھا ہمارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی خیرات مانگتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش للکرانی کہیں تقاضے مثال کے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش للکرانی کہیں تقاضے مثال کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی